نمبر ڈرتے رہیے اللہ سے اور نہ کہنا مانیے کافروں کا اور منافقوں کا، بے شک اللہ کامل علم والا اور کامل حکمتوں والا ہے۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ فرماتے ہیں ہر گروہ ہر جماعت اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور قرآن مجید کافروں کو کہتا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اور اللہ ایمان والوں کو فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ احزاب کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ سن 4 ہجری میں اس وقت کے جو قرب و جوار مکہ مدینہ میں کافر رہتے تھے، ان کے تمام جماعتیں، تمام قبیلے، تمام گروہ سب نے اکٹھا مشترکہ پورا ایک نیٹو بنا کر کے اس وقت کی ملت اسلامیہ، اس وقت کی ریاست مدینہ پر حملہ کیا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب تو اسی وجہ سے کہ تمام جماعتیں جمع ہو گئی تھیں کافروں کی مسلمانوں کے خلاف، اور خندق اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ طیبہ کی اس سائڈ پر جہاں سے دشمن آسانی سے آ سکتا تھا خندق کھودی گئی تھی، اور بڑی لمبی خندق کھودی گئی، بڑی گہری خندق کھودی گئی، چوڑی خندق کھودی گئی کہ گھوڑا بھی اس کو پھلانگ نہ سکے، اونٹ بھی اس کے اوپر سے چھلانگ نہ لگا سکے، تکڑے سے تکڑا کوئی ریسر بندہ بھی اس سے اوپر سے چھلانگ نہ لگا سکے، اور اگر کوئی اس کے اندر گر جائے تو پھر نکل نہ سکے۔ اس انداز کی خندق انتہائی بھوک اور افلاس کے زمانے میں صحابہ کرام نے کھودی ہے، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ چونکہ اس غزوے کا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی صورت احزاب ہے۔ اصولی طور پر اس صورت کے اندر 3 بڑے بڑے واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک یہی جو غزوہ احزاب میں نے عرض کیا، سن 4 ہجری شوال کے مہینے میں یہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ ہوا کہ اس غزوے سے جوں ہی فارغ ہوئے کافر ناکام ہو کے نامراد ہو کے اپنا سا منہ لے کے واپس گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے۔ ابھی وہ اسلحہ سمجھیں جو جہادی حالت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے گھر میں پہنچے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، فرمایا ہم نے تو ابھی اسلحہ نہیں اتارا، یہودیوں نے جو اسی دوران ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کی ہے اس موقع پر، لہٰذا اللہ کا حکم ہے اب ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو غزوہ بنو قریظہ، اسی وقت پھر شہود کے قبیلہ جو اوالی میں مدینہ کے اس وقت بحر قرب و جوار میں رہتے تھے، تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، غزوہ بنو قریظہ کہتے ہیں اس کو۔ اور اسی غزوہ بنو قریظہ کے درمیان واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت زید کی مطلقہ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ وہ صحابی ہیں جو غلام تھے، بکتے بکاتے مدینہ طیبہ میں آئے تھے، چھوٹے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ بعد میں قرآن مجید میں آیا کہ کسی مسلمان کو باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب نہ کرو، اگر اس کا اپنا باپ معلوم ہے تو اسی کا نام لو،
اگر باپ معلوم نہیں ہے تو اس کو اپنا بھائی کہو، بس یہ ہمارا بھائی ہے۔ تو چونکہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے زید بن محمد نہ کہو۔ یہ قرآن مجید کے اندر صاف آیا ہے۔ آج کل لوگ لے پالک بچے لیتے ہیں تو نام اپنے لکھوا لیتے ہیں، اسکولوں میں بھی، پھر شناختی کارڈ میں بھی، پھر فلاں، تو یہ ناجائز ہے، شرعاً غلط بات ہے۔ لے پالک کو لے پالک ہی ہونا چاہیے، باقاعدہ کہتے ہیں جی اس کو پتہ نہ چلے، تو یہ نسبت شرعاً قرآن مجید کے صراحتاً خلاف ہے۔ تو یہ تین واقعات، یہ تیسرا واقعہ نکاح والا اس لیے اہم تھا کہ اس زمانے میں جو عرب کا پرانی ثقافت معاشرت چل رہی تھی، ان کے ہاں منہ بولے بیٹے کا بالکل وہ مسئلہ تھا جو حقیقی بیٹے کا تھا۔ اب حقیقی طور پر جو عورت ایک دفعہ بہو بن جائے، پھر چاہے بیٹا فوت ہو جائے یا بیٹا طلاق دے دے، تو زندگی بھر کبھی اس سسر کے لیے وہ حلال نہیں ہوتی، وہ اس کی بیٹی کی طرح بن جاتی ہے، محرم بن جاتی ہے۔ تو اس وقت پھر یہ بڑا مسئلہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ بھی اسلام کے اندر جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی متعلقہ بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ تو سسر نکاح نہیں کر سکتا، لیکن منہ بولا بیٹا جو ہے اس کا وہ حکم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ واقعہ کرایا گیا، اور اسی ضمن میں صرف اور صرف حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن مجید میں ہے، کسی اور صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ صورت اس ترتیب کے لحاظ سے، جس ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید میں یہ صورتیں آ رہی ہیں، 33ویں نمبر پر ہے۔ اس کو ہم ترتیب وضعی کہتے ہیں، لیکن جو نزولی ترتیب سی، جس ترتیب سے قرآن اترتا رہا ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا نمبر بنتا ہے 103۔ چونکہ یہ مدنی صورت ہے، سن 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے بعد صرف 11 صورتیں مدینہ طیبہ میں اور نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، تو 103 نمبر اس کا بنتا ہے، اور اس کے اندر 3 رکوع ہیں اور 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں۔ 9 رکوع ہیں اس صورت کے اور 73 اس کی آیات ہیں۔ 1210 کلمات شمار کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر، 5909 حروف استعمال ہوئے ہیں اس صورت مقدسہ کے اندر۔ اس صورت کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بتلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے وہ بتلانا مقصود ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکام دیے ہیں، حکم دیے ہیں، حقیقت میں تو وہ ہمیں دینے مقصود ہیں امت کو، لیکن براہ راست نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ فرمایا یا ایھا النبی۔ دیکھیے باقی جتنے انبیاء کا تذکرہ آیا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، نام لے کے آیا، لیکن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی قرآن نے یا محمد نہیں کہا۔ پورے قرآن مجید کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں آیا، لیکن جیسے کوئی کسی کو ندا دے کے، آواز دے کے کہتا ہے اے فلانے، اب کوئی بندہ اپنے باپ کو نام لے کے نہیں کہتا اے فلانے، اپنے استاذ کو بھی نام لے کے نہیں کہتا اے فلانے، اور یہ عظمت ہے، یہ احترام ہے۔ تو جس ذات کا احترام خود اللہ کر رہا ہے کہ کبھی بھی اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہتا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے، القابات سے، اے استاد جی، ابو جی، یہ تو ادب کے مطابق ہے، لیکن ابو کو نام لے کے کہیں یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ کیسی قوم ہے، دعویٰ اس کے نبی کا ہے، اور لفظ یا محمد کے بغیر ان کی کوئی تحریر نہیں، کوئی بول نہیں، مسجد ہے تو اس کی شناخت یہی بنا دی۔
یہ تو اس کے دعوے کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو انداز محبت سمجھایا وہ یہ ہے۔ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی موجود ہے، لیکن یا محمد کے عنوان سے کسی بھی حرف ندا، حروف ندا عربی میں 5 استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ استعمال نہیں کیا گیا۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اب کیا خیال ہے کہ حضور میں تقوی نہیں تھا؟ حضور سے بڑا متقی اور ہو کون سکتا ہے؟ لیکن اللہ جو فرما رہے ہیں یہ ہمیں بتلانا مقصود ہے، ہمیں تعلیم دینی مقصود ہے۔ اور وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دوسرا حکم یہ ہے کہ اطاعت نہ کیجئے کافروں کی اور منافقوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ پر فرما رہے ہیں خالف الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، وہ یوں کرتے ہیں تم یوں کرو، وہ یوں کرتے ہیں تم یوں کرو، حتیٰ کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اکٹھے ہو کے یہ کیا کہ تم نے تو ہماری مخالفت کا ہی گویا بیڑا اٹھا رکھا ہے، جو ہمیں کرتے دیکھتے اس کے الٹی کرتے ہو، اس کے الٹی کہتے ہو اپنے امتیوں کو۔ اور آج امت ہے کہ وہ یہودیوں کے پیچھے، عیسائیوں کے پیچھے ایسے لگی کہ بال بھی اسی طرح بنوانے ہیں، لباس بھی اسی طرح بنوانا ہے، شادیاں بھی اسی انداز سے کرنی ہیں، اپنی شکل و صورت بھی ویسی بنانی ہے، ایسی ان کی تقلید کر رہے ہیں جیسے یہ بالکل جاہل ہے، ان کے پاس نہ کوئی تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ کوئی اپنی ثقافت ہے، بس انہی کو دیکھ دیکھ کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تطع الکافرین والمنافقین، کافر و منافقوں کی اطاعت یہ مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو مقتدا ہے، مسلمان تو قیادت کے لیے ہے، مسلمان سیادت کے لیے ہے، وہ پیچھے لگیں گے ہمارے، ہم کیوں ان کے پیچھے لگیں؟ دولت ہمارے پاس ہے، وہ محتاج ہیں، ان بیچاروں کے پاس نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ذی شان پیغمبر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی کامل علم والا اور کامل حکمتوں والا ہے۔ اللہ جو بات فرماتے ہیں وہ کامل علم کی ہے، اللہ جو بات فرماتے ہیں وہ حکمتوں والی ہوتی ہے۔ تمہارا علم بھی ناقص ہے، تم حکمت سے بھی عاری ہو، اس لیے اللہ کی مانو، وہ کامل علم والی ذات ہے، اللہ کی مانو، اس کی ہر بات میں ہزار ہاں حکمتیں ہیں، لاکھوں ہاں حکمتیں ہیں، کروڑ ہاں حکمتیں ہیں، تو حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں ہے اور علم کامل بھی اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا بچنا ہے، یعنی گناہوں سے بچی ہوئی زندگی گزارو، اللہ کی نافرمانی سے بچی ہوئی زندگی گزارو، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔ اور اس آیت کے پس منظر میں کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ موقع کے مطابق جہاں تذکرہ آیا ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔